آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور اہم علامت جو کہ معدے اور گیس سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کی وجوہات دیکھیں گے اور ایسی کون سی ہوم ریمیڈیز ہے جس سے ہم اس علامت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اگر ہوم ریمیڈیز یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے فائدہ نہ ہو تو ہمیں کب ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور کون سی میڈیکیشنز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک کا نام ہے گیس کا پیدا ہونا اور اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا، جس کو عرف عام میں ہم لوگ گیس اور پیلپٹیشنز بھی کہتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو میں جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کرنے کی یہ ہے کہ جو ہی ہمارے معدے میں گیس پروڈیوس ہوتی ہے تو ہم اس کی کوئی شکل، اس کی کوئی علامت دل کی دھڑکن کی تیز ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں سب اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو پیلپٹیشن یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو ہر حال میں آپ اپنے دل کے سارے ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ پہلے ہی نمبر پر یا پہلے ہی سٹیپ پر گیس کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ فرسٹ پریفرنس ہماری ایسے سارے مریض جو دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ، دل کی دھڑکن کے محسوس ہونے کے ساتھ، دل کی دھڑکن کے بے ترتیب ہونے کے ساتھ ہمارے پاس ایمرجنسی میں یا آؤٹ ڈور کلینکس میں وزٹ کرتے ہیں، ان کے سب سے پہلے ہم دل کے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ لیکن ان میں سے 25 سے 30% لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل کے ٹیسٹ سارے نارمل آتے ہیں، اور جب ہم ان کو کمپلیٹ ہسٹری اور ایگزامینیشن سے پروو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا معدے میں پروڈیوس ہونے والے گیس سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دل ہمارے سینے کے اندر بائیں جانب لوکیٹڈ ہے، اور ہمارا جو سٹمک ہے وہ ہمارے ایبڈمن میں اوپر والے حصے میں یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے میں اور بائیں حصے میں لوکیٹڈ ہے، یعنی کہ وہاں ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب جب ہمارے سٹمک میں کسی بھی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، بہت زیادہ مسالے دار کھانے کی وجہ سے، یا لیٹ نائٹ کھانا کھانے کی وجہ سے، کھانا کھا کے فوراً سو جانے کی وجہ سے، یا کسی انفیکشن کی وجہ سے، یا دردوں کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے گیس بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، تو اس کی ایک طرح سے علامت ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے، ہمارے دل کی ریس لگی ہوئی ہے، جس کو ہم عرف عام میں پیلپٹیشن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سٹمک کے گیس سے فل ہو جانے کی وجہ سے ہمارے نروس سسٹم کے اندر ایک نرو ہے واگس نرو، جو کہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ واگس نرو کا اوریجنل کام یا اصل کام یہ ہے کہ وہ دل کی رفتار کو سست کرتی ہے۔ جب دل کی رفتار سست ہوتی ہے اور ہمارے آٹومیٹک نروز پیس میکر اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، جو آلریڈی ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تاکہ دل کی دھڑکن کو بڑھا سکیں۔ اس ریفلیکس آپ سمجھ لیں یا اس کے ریاکشن کے طور پر، واگس نرو کے سٹیمولیشن کے ریاکشن کے طور پر ہمارے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ گیس کا بننا اور معدے سے پراپر خارج نہ ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ریمیڈیز، ہوم ریمیڈیز پھر وہی ہیں کہ آپ اپنے تھوڑا لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، پورشنز میں میل لیں اور متوازن غذا استعمال کریں۔ مرغن غذاؤں سے، تلی ہوئی غذاؤں سے، تیز مرچ مسالے والے غذاؤں سے، کھٹی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ رات کا کھانا سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھا لیں، اور رات کو سوتے وقت اپنے سر والا حصہ 6 انچز تک اونچا رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیزی ڈرنکس یعنی کہ کوک سپرائٹ وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ کافی اور کیفین اور سموکنگ اور دردوں کی دوائیاں جیسے ڈسپرین، ایسپرین، پونسٹان، بروفن بھی ہمارے معدے میں سویلنگ کر کے ان علامات کو بڑھا سکتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے؟ اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہو، اگر آپ کو اس کے ساتھ مسلسل متلی الٹی کی کیفیت ہو، اور اگر اس الٹی میں کچھ خون کا کانٹینٹ بھی شامل ہو، یا آپ کی فیملی ہسٹری بھی ہارٹ برنز وغیرہ کی ہو اور اس کے ساتھ معدے یا جگر کی کسی بڑی بیماری کی ہو، اگر آپ کو یہ علامات مسلسل دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی آ رہی ہیں، تو پھر آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کے متعلق مزید انویسٹیگیشنز کرانی چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرانا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔